نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، معزز و محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی اس جماعت کے کارکنان اور مبلغین اور صدور کی طرف سے آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے تمام تحریکی ساتھیوں اور بھائیوں کو اور آپ تمام حاضرین ناظرین اور سامعین کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس اہم بابرکت اور قابل تقدیس اور قابل تحریم ماہ مبارک میں ہمارے لیے بہت سی راہیں کھلتی ہیں اور ہمارے سامنے بہت سارے راستے آتے ہیں، جن میں سب سے نمایاں ترین اور سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے اور ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جس ہستی مبارک کی آمد کی ہم خوشی مناتے ہیں یا جن کی آمد کو ہم اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہتے ہیں، اس ہستی مبارک کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں. یہ جو بنیادیں ہماری اس ہستی کے ساتھ منسوب اور مربوط اور اس کی ذات گرامی سے پیوست ہیں، ہماری جو بنیادیں تعلق کی، کیا ہم تعلق کی ان بنیادوں کو مضبوطی سے تھام کے، مضبوطی سے پکڑ کے ان کے اوپر کار بند ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے اہم ترین سوال یہ ہے ہمارے سامنے کہ جنہیں ہم اپنی عقیدت کا، جنہیں ہم اپنی محبت کا، جنہیں ہم اپنے عشق کا، جنہیں ہم اپنی زندگی کی تمام تر جستجوؤں اور تمام تر آرزوؤں اور تمام تر تمناؤں کا محور و مرکز سمجھتے ہیں،
اور جس ہستی مبارک کی آمد کی خوشی میں ہم جھوم جاتے ہیں، باغ باغ ہو جاتے ہیں، اس ہستی مبارک کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں قائم کی گئی ہیں، کیا ہم ان بنیادوں کے اوپر مضبوطی سے قائم ہیں؟ یہ وہ خود احتسابی کا پہلا سوال ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے، حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں باہر سے کہیں سے نہیں، ہمیں اپنے اندر سے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ تمہارے تعلق کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت اور میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میرے محبوب کی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جس کام کا حکم کریں اس کام کو اپنے اوپر لازم سمجھو، جس کام سے روک دیں اس کام سے اپنے آپ کو روک دو، اس کام سے رک جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اور میرے محبوب کی اتباع کر لی۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ٹھکرا دیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار نہ کیا، جس نے فقط زبانی جمع خرچ تک اپنی عشق اور محبت کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يُدْخِلْهُ نَارًا، انہیں آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے اس موقع پہ کہ ہم جس محبت کا یا جس عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا ہمارے پاس اس عشق کے دعوے کا کوئی جواز ہے؟ ہم کسی سے عشق کا دعویٰ کریں اور اس سے محبت کا دعویٰ کریں تو ہمیں محبت کے دعوے کی دلیل چاہیے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم نے عشق کیوں کرنا ہے؟ آقا پاک کی ذات سے عشق ہمارے اوپر کس لیے لازم ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہمارے اوپر کیوں واجب کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اگر تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں میرے رسول سے عشق ہوگا، اگر تمہیں میرے محبوب سے محبت ہوگی تو تمہیں میرے محبوب کی اطاعت کرنے میں اور میرے محبوب کے راستے کو اختیار کرنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ تم اس راستے کو محبت سے اختیار کرو گے، اور جو چیز محبت سے اختیار کی جاتی ہے وہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، وہ اپنے اندر قوت اور طاقت رکھتی ہے۔ لیکن جس چیز کو مجبوری سے اپنایا جائے اس چیز کے اندر نہ وہ تاثیر رہتی ہے اور نہ ہی وہ طاقت رہتی ہے۔ اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس لیے لازم ہے کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شدت سے اپنا سکیں اور اسے مکمل طور پہ اختیار کر سکیں۔ گویا معلوم ہوا کہ جسے اللہ فوز عظیم کہتا ہے کہ تمہاری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، وہ تمہاری بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کا حکم کیا ہے اس بات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس بات سے تمہیں اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات سے تم رک جاؤ۔ فوز عظیم یہ ہے، کامیابی عظیم یہ ہے کہ جس بات کا حکم ہوا اسے اختیار کرو، جس کام سے روکا اس سے رک جاؤ۔ اور دوسری طرف کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عذاب مہین ہے، ایک دردناک عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب کیا ہے؟ دردناک عذاب یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کا حکم کیا جائے اس کام کو اختیار نہ کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکا جائے اس کام کو زیادہ شدت سے اختیار کرو، یعنی نافرمان ہو جاؤ۔
اس لیے فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں دردناک عذاب کی وعید دی جاتی ہے۔ اب ہم مثلاً دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے کام اختیار کرنے کا حکم کیا، اور کیا ہمیں جو کام اختیار کرنے کا حکم ملا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے کیا ہم ان کاموں سے رک گئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے اپنا تجزیہ کرنا اور اپنا احتساب کرنا لازم ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنا احتساب کرنا بھول جاتے ہیں کہ کیا مجھے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اور حق حاصل کب ہوتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو۔ اگر تو اس دنیا کے اندر اپنا مقام چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے اس بات سے یاد کریں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا آدمی تھا، مقام خیش اگر خواہی دری دیر، اگر دنیا میں اپنی اس عزت کا طالب ہے تو پھر تیرے لیے راستہ یہ ہے کہ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، جو اللہ نے کہا ہے اس راستے کو اختیار کر، اور جو رسول نے ارشاد کیا اس راستے کو اختیار کر لے، وگرنہ تیرے زبانی جمع خرچ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن سے جتنی بشارت کی آیات ہیں ہم وہ ساری کی ساری بشارت کی آیات نکال کے وہ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بشارتیں دی ہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم میرے مومن بندے ہو، تم میرے نیک بندے ہو، تمہیں اس مقام پہ رکھوں گا، تمہیں اس مقام پہ رکھوں گا۔ وہ ساری آیات ہم اپنے سامنے رکھ کے ہم یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بشارتیں دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری میرے لیے دی گئی ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کی اور ہمارے بزرگوں کی کامیابی کا راز یہ تھا، آج جن کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ آیات بشارت کو نہیں، وہ آیات وعید کو، وہ آیات عذاب کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ الہ العالمین کہیں یہ عذاب کی آیات میرے لیے تو نازل نہیں کی گئیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ جن کا فقر کے اندر، روحانیت کے اندر وہ مقام ہے کہ جن کا فقر اہل روحانیت کے ہاں ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فقر ہو تو جنید جیسا فقر ہو، مقام ہو تو جنید جیسا مقام ہو۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے مرشد حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ حضرت سری سختی اس پائے کے ولی اللہ ہیں، اتنے بڑے مقام کے مرشد ہیں کہ جنید بغدادی ان کے مرید ہوئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، اور پھر آئینہ طلب کرتے تھے، آئینہ طلب کر کے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے تھے، اس لیے کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے میری شکل پہ اللہ کی پھٹکار تو نہیں پڑ گئی۔ ایک طرف مقام دیکھیں، ایک طرف مرتبہ دیکھیں، ایک طرف فقر کے اندر کمال دیکھیں ان کا، اور دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں ان کے خوف کا اندازہ لگائیے کہ اس غم میں مبتلا ہیں کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے میری شکل پہ پھٹکار نہ پڑ گئی ہو اللہ کی۔ ہمیں خود احتسابی کا یہ عمل چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ سکیں آیا کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں، ہم کس منزل پہ، کس مقام پہ، کس ڈگر پہ، کس راستے پہ اور کس سمت موجود ہیں، اور کیا ہم ٹھیک سمت میں سفر کر رہے ہیں،
کیا ہمیں اپنے آقا سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی ہم دلیل لے کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس عشق کی دلیل لے کے ہم وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جن کاموں سے روکا گیا کیا ان کاموں سے رک گئے ہیں؟ جن کاموں کا حکم ہوا کیا وہ کام ہم اختیار کر چکے ہیں؟ مثلاً کون سا کام اختیار کرنے کا حکم ہوا؟ بے شمار احکامات ہیں، سب کا احاطہ تو ممکن نہیں۔ مختصر وقت میں چند احکامات جو اختیار کرنے کا حکم دیا اور چند احکامات ایسے جو راستے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم کس پیمانے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ سارے راستے بتا دیے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے دلوں میں میرا خوف ہے، جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے، جن کے دلوں میں میری اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جن کے دل میں میرے دین کی اقامت کا اور میرے دین کے پرچم کو تھامنے کا جذبہ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ جن پہ میں نے انعام کیا، جو میرے صالحین ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، کہ اے میرے بندے جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، میں تمہارے لیے اپنی زمین کو بڑا وسیع کر دوں گا، بڑا کشادہ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فإیایا فاعبدون، میرے بندے بن جاؤ۔ بندہ ہوس نہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے بندے نہیں، اپنی دنیا داری کی مجبوریوں کے بندے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ کیا ہم نے اس کے صالحین کا اور اس کے صدیقین کا راستہ اختیار کیا اور ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا؟ ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین اس صراط مستقیم پہ چلا۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، اگر ہمیں حضور سے عشق ہے، تو کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے؟ کیا ہم نے اس راستے کو اختیار کیا جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف کو قائم کرو۔ انصاف کو قائم کرو۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ تم انصاف کے راستے کو ترک کر دو، انصاف کے راستے کو چھوڑ دو۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقویٰ، کیونکہ انصاف کرنا یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہی پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پہ تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بڑی اچھی خبر رکھتا ہے، اسے بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کیا اعمال کر رہے ہو، تمہاری نیت میں کیا ہے اور تمہارے اعمال میں کیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرتی حالات سے اور اپنی روزمرہ کی زندگی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کسی کی دشمنی انصاف کے راستے سے روکتی تو نہیں؟ کیا ہم واقعتاً انصاف کے اوپر قائم ہیں، دین کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ، اللہ کے جو احکامات ہم پہ مقرر کیے گئے ان احکامات پہ انصاف کے لیے کیا ہم کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر موجود ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کے قیام کے متعلق ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون،
جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی ہدایت عطا فرما دی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ علامہ اقبال اسی بات کا مرثیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور جواب شکوہ میں اقبال کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جب مسجدیں ویران ہو جائیں، جب اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے لیے اٹھنا ناگوار ہو جائے، جب ہمیں خدا سے زیادہ اپنی رات کی اور اپنی صبح کی نیند پیاری ہو جائے، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اس کے نبی کے احکامات کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، کس سے پیار ہے؟ نیند سے یا اللہ سے؟ کہ صبح جب مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، بندے سمجھ، اٹھ کھڑا ہو جا، تجھے اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز تیری نیند سے بہتر ہے، اللہ کو یاد کرنا، اس کی نماز کو قائم کرنا تیری نیند سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حضرت سیدنا سکی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب، دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کی موجودگی کے فیضان سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکامات مقرر کیے، ہمیں یہ خود احتسابی کرنی ہے کہ ہمارا تعلق کس حد تک اس کے ساتھ ہے، یا صرف ہم ایک زبانی جمع خرچ اور ایک خیالی پلاؤ پکائے جا رہے ہیں۔ اقبال جواب شکوہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے افلاک سے یہ جواب ملا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کہ میں نے جب شکوہ کیا اور میرے وجود سے جب وہ شکوے بلند ہوئے تو مجھے اللہ کے عرش سے ان شکووں کا جواب دیا گیا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اور ان نالوں کا جواب، ان شکووں کا جواب جب آیا تو ان میں مجھے کیا بتایا گیا؟ مجھے یہ کہا گیا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند کو زیادہ اہمیت دیتے ہو تم میری ذات کی بجائے۔ تو ہمیں کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اٹھ کے دعوی محبت ٹھوک دیں؟ ہمارے پاس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دعوے کی دلیل نہیں ہے تو ہم دعویٰ کر کیسے سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس اتباع کا حکم دیا اور جس پہ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، حضور کی عظمت قائم کرنے کا حکم دیا، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ جاگزیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے، تمہارا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اس کا راستہ انہیں بتا دیجئے کہ فاتبعونی، محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم نبی کی اطاعت اختیار کر لیتے ہو، نبی کی اتباع قبول کر لیتے ہو، اس کے راستے پہ چل پڑتے ہو، اللہ تمہیں نہ صرف یہ کہ اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے محبوب نے پھر فرمائیے کہ اللہ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اس سے منہ موڑ لو گے، اس سے چہرہ پھیر لو گے، اس کو اہمیت نہیں دو گے، اس کو ایک رسمی خیالی بات تصور کر لو گے اور یہ سمجھو گے کہ اگر تم اس کی اطاعت اور اتباع کرتے ہو تو تمہارا یہ دین پہ احسان ہوگا، تمہارا یہ اللہ اور اس کے رسول پہ احسان ہوگا، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ کفر کرنے والوں کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی اتباع اختیار کرنا، حضور کے راستے پہ چلنا، حضور کے دین کی اقامت کی جد و جہد کرنا، حضور کے دین کے پرچم کو تھام لینا، حضور کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر قائم ہو جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور حضور کی محبت کے جذبے سے محروم ہو جانا، حضور کے عشق کے جذبے سے محروم ہو جانا، حضور کے دین کی اقامت کے جذبے سے محروم ہو جانا، حضور کے دین کے پرچم کو تھامنے کے جذبے سے محروم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اطاعت کا الٹ فرماتے ہوئے اسے کفر قرار دے رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ جذبے تمہارے وجود سے نکل جائیں گے تو یہ کفر کرو گے تم، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات ارشاد فرمائے کہ یہ راستہ اختیار کرو، ان میں ایک بڑا راستہ اس کے دین کے اندر، اور اس نے جو یہ کائنات بنائی ہے اس کائنات کے اندر غور و فکر کا راستہ ہے، تدبر کا راستہ ہے، علم کا راستہ ہے، فضیلت کا راستہ ہے۔ اور کیا علم کا وہ راستہ، تخلیق کا وہ راستہ ہمارے پاس آج موجود ہے؟ کیا ہم اسے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اگر یہ میں پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو اللہ کی خشیت سے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے وہ پہاڑ عاجز آ جاتے اور ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے زمین کے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے بیان کیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ باتیں میں نے مثالوں کے ساتھ اس لیے واضح کر دی ہیں کہ لوگ میرے قرآن کے اندر فکر کریں، میرے قرآن کے اندر تدبر کریں، اس کے اندر بصیرت اختیار کریں، اس کی آیات کو سمجھیں اور اس کی آیات کو پڑھیں اور ان کے اندر غور و فکر کو قائم کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جب ہم مرنے لگتے ہیں تو ہمارے اہل خانہ ہمارے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اقبال یہی کہتے ہیں کہ یہی تیری خوش نصیبی بھی ہے اور یہی تیرے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے کہ بآئے آتش ترا کار جزی نیست، کہ تجھے قرآن کی آیتوں سے اس سے بڑھ کے اور کیا کام رہ گیا ہے کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ جب تیری موت آئے تو تیرے گھر والے تیرے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں۔ کیا قرآن کے ساتھ تیرا یہی تعلق ہے؟ فقہا نے، اکابرین نے یہ کہا ہے کہ بندے کے لیے، ہر مومن مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر اس میں فہم اور ادراک حاصل کرے اور اپنے گھر کے اندر قرآن کو رائج اور مروج کرے۔ اور یہ بھی اکابرین نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو کم از کم ایک بار سورہ نور اور سورہ النساء پڑھنے کی تلقین کرے۔
کیا ہمارے گھروں میں یہ باتیں مروج ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کے اندر وہ فکر اور وہ غور قائم کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کے اندر وہ تدبر اور وہ بصیرت اختیار کی ہے؟ ہم جب اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی شادی کرتے ہیں، پورے ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ شادی کے بعد جب اپنی بہن سے یا بیٹی سے ملتے ہیں تو اسے جو کچھ بھی ہم نے جہیز میں دیا ہوتا ہے اس سارے کی تفصیلات اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ٹی وی ٹھیک چل رہا ہے، اوون ٹھیک چل رہا ہے، فریج ٹھیک چل رہا ہے، اے سی ٹھیک چل رہا ہے، دیگر اشیاء ٹھیک چل رہی ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نسخہ قرآن کا جو ہم نے تمہیں دیا تھا، کیا اسے کھول کر بھی تم نے دیکھا ہے؟ یہ ہماری وہ معاشرتی بد نصیبی اور وہ معاشرتی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ محبت کے زبانی دعووں سے آگے عملی سطح تک نہیں بڑھ سکے. اور یہ تو صرف قرآن کی بات ہے. اللہ نے تو قرآن میں سب سے زیادہ دعوت دی ہے کہ میرے قرآن میں غور و فکر کرو. اس سے آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنی اس کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک حسرت کے ساتھ ایک بات فرمائی بندے کے اوپر حیف کرتے ہوئے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. وہ تم اونٹ کی طرف غور سے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے اسے کیسے پیدا کیا ہے. اس کی خلقت کو دیکھو، اس کی بناوٹ کو دیکھو، میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ غور کرو، یہ میں نے آسمان بغیر ستونوں کے بلند کر دیا ہے. یہ میں نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا؟ کیف رفعت، میں نے کیسے اسے بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کو دیکھو، میں نے کیسے زمین کے اوپر ان کو نصب کر دیا ہے. ان کے نصب کرنے پہ غور کرو کہ یہ اللہ نے کیسی تدبیر اختیار کی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، میری اس زمین کو دیکھو، میں نے اس زمین کو کیسے بچھایا ہے، اس کے اوپر غور کرو. افلا ينظرون، تم ایسا کیوں نہیں دیکھتے؟ تم ایسا فکر اور ایسا غور کیوں نہیں اختیار کرتے؟ قرآن نے، اللہ نے علم کی، فضیلت کی، تدبر کی، تفکر کی دعوت دی. لیکن ہمارے کتنے گھر ہیں، ہمارے کتنے افراد ہیں جن کا کتاب اللہ سے اور دیگر کتب سے کسی طرح کا کوئی رشتہ رہ گیا، جنہیں مطالعے کا ذوق رہ گیا ہو، جنہیں فکر کرنے کا ذوق رہ گیا ہو، جنہیں دینی، علمی، سائنسی ان معاملات کے اندر، فلسفے کے اندر جنہیں تفکر کا اور تدبر کا ذوق رہ گیا ہو. ہم بہت اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیں تو یہ کسی سرکاری ادارے کے ٹائپسٹ لگ جاتے ہیں یا کلرک بن جاتے ہیں. اس سے بڑھ کے تفکر کی ہمارے اندر جستجو ہی نہیں ہے. غور و فکر کرنے کی ہمارے اندر تمنا اور آرزو ہی نہیں ہے. اور کئی نسلیں ہیں جو ہم اسی طریقے سے، اسی مادیت پرستی کے اندر تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں. نہ ان میں ہم فکر پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان میں ہم تدبر پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان میں ہم شعور پیدا کر سکتے ہیں. حضور کا سب سے بڑا کارنامہ، جسے اہل مغرب کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا آقا پاک کا، وہ یہ تھا کہ آپ کی صحبت میں اور آپ کی مجلس میں رہنے والا ایک ان پڑھ ترین انسان، ایک بدو بھی اگر تھا تو اس کا بھی علمی شعور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پہ پہنچا دیا تھا کہ آج تک کے اہل علم ان کی باتوں کو اقوال زرین کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ علم شعور کدھر ہے؟ یہی اقبال کہتے ہیں
کہ وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ یہ سارا کچھ کدھر گیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں کھو دیا ہم نے؟ اور یہ سارا کچھ کھو کر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام کے ساتھ وہ تعلق ہے جو ایک مسلمان کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم کیسے اس بات کا یقین کر لیں؟ ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کا اللہ نے حکم کیا۔ اور اسی طرح اب آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن سے رکنے کا احکام صادر فرمائے کہ ان کاموں سے رک جاؤ، کیا ہم واقعاتاً ان کاموں سے رک گئے ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کاموں سے نہ رکے تو پھر عذاب مہین کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا سے منع کیا قرآن میں، بڑے واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ ہم اس معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس معاشرے میں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیسی جاہلیت رچ بس گئی ہے اس معاشرے کے اندر کہ یہاں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، تقصیر کو تقصیر نہیں سمجھا جاتا، کوتاہی کو کوتاہی نہیں سمجھا جاتا، اور ان امور سے، ان کاموں سے روکنے والے، ان سے منع کرنے والوں کو ایک بیکورڈ، ایک جاہل آدمی تصور کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملا لوگ ہیں، یہ سخت لوگ ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب قرآن نے کہا کہ یہ برا راستہ ہے، یہ فحاشی کا راستہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں اگر آپ سورہ نور میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ احکامات فرمائے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد اور زانی عورت کو گناہ ثابت ہونے پہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین میں انہیں یہ سزا دیتے ہوئے تمہیں ان کے اوپر کسی طرح کا ترس نہیں آنا چاہیے۔ انکم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ سزا اختیار کرو ان کے لیے اگر تم اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔ اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہریوں کو اس گناہ کے سر انجام دینے کے لیے ہماری مقننہ اور ہماری پارلیمنٹ نے اور ہمارے دیگر اداروں نے کس طرح کی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں، میرے پاس اس پہ بحث کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ وہ ظلم ہے جو اس قوم کے ساتھ، اس مسلمان امت کے ساتھ یہاں پہ کیا گیا، اور لوگ اس کے خلاف، اس کے متعلق آواز نہیں اٹھا سکتے، اور فحاشی کو فحاشی نہیں مانا جاتا، زنا کو زنا نہیں مانا جاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے منع کیا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے اہل ایمان، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک ہیں اور یہ شیطان کے کرتوت ہیں، یہ شیطان کے بنائے ہوئے عمل ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر تمہیں اپنی بقا مقصود ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو فَاجْتَنِبُوهُ، شراب سے، زنا سے، جوئے سے اجتناب اختیار کرو، ان سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کے عمل ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈالے۔
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نماز سے غافل کر دے۔ ہمارے لیے یہ آج غور کرنے کا اور یہ فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہوئے ہم کیسے اپنے عاشق ہونے کا اور اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ان اعمال کو روکنے کے لیے ہماری جد و جہد کیا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارک عین الفقر کی ایک عبارت جو حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے شراب اور شراب نوشی کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمائی ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے الفاظ ہیں۔ اور جو بھی شخص سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے، انہیں اپنا مرشد مانتا ہے، انہیں اپنا شیخ مانتا ہے، انہیں اپنے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ مانتا ہے، انہیں اپنے لیے عرفان کا سرچشمہ مانتا ہے، اور ان کی ذات گرامی کے لیے حق باہو اور سچ باہو اور ایک نظر کرم دی تک باہو کے نعرے لگاتا ہے، وہ شخص اس کتاب کو بھی غور سے دیکھ لے اور حضور سلطان العارفین کے ان الفاظ کو بھی غور سے سن لے کہ آپ شریعت کی اتباع کے لیے اور شراب کی ممانعت کے لیے کیا الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے لیے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہر مراتب از شریعت یافتم، کہ سلطان باہو جو کچھ بھی ہے، میں نے جتنے بھی مقامات حاصل کیے، میں نے جتنے بھی مراتب پائے، ہر مراتب از شریعت یافتم، میں نے ہر مرتبہ شریعت کے ذریعے سے پایا، پیشوائے خود شریعت ساختم، اور میں نے شریعت ہی کو اپنا رہبر و رہنما بنایا ہے۔ وہ سلطان باہو، وہ حق باہو، وہ سچ باہو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بداں کے اہل شراب بشیطان اہل قربست، ہر کے نوشد ام الخبائث شراب، ہر دو جہان خراب، مئے محبت حق تعالی باید وساقی حوض کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل شراب ازا محرومن، ہر کے شراب نوشد، پنج بار در خانہ کعبہ بمادر خود زنا کردہ باشد، لعنت است براں ہفتاد و پنج بار۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لے شراب پینے والا شیطان کا دوست ہے اور شیطان کا مقرب ہے اور شیطان کا ساتھی ہے۔ ام الخبائث شراب پینے والا دونوں جہانوں میں خراب ہوتا ہے۔ یہ عین الفقر کے لفظ ہیں، صفحہ 341۔ شراب پینی ہے تو اللہ اور اس کے نبی محبوب ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی شراب پی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دنیا کی یہ شراب حرام پیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شرابی حضور کے عشق سے اور اللہ کے عشق سے محروم رہتا ہے، اور جو آدمی شراب پیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ در خانہ کعبہ بمادر خود زنا کردہ باشد، وہ شخص گویا 5 مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے جو آدمی شراب پیتا ہے۔ یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لعنت است براں ہفتاد و پنج بار، ایسے شخص کے اوپر 75 مرتبہ خدا کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم کس معاشرے کے اندر اور کس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اکابر کی، اپنے قرآن کی، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا رشتہ ہے؟ ہمیں یہ سوال اپنے اندر اٹھانا ہے کہ ہمارے پاس ہماری مسلمانی کا ثبوت کیا ہے، ہمارے پاس ہمارے نبی کی اتباع کا ثبوت کیا ہے، ہمارے پاس ہمارے نبی سے عشق کا ثبوت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ سے منع فرمایا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان والجنہ،
کہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور جو ایمان ہے یہ جنت میں جائے گا. والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور جو کسی کو بری گالی دینا ہے یہ جفا سے ہے اور جفا جہنم میں جائے گی. صحیح مسلم کتاب الایمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور ہماری زبان کسی کو مخاطب نہیں ہوتی جب تک کہ گالی نہ دے لے. دکان پہ بیٹھے ہوئے، ریڑھی پہ چلتے ہوئے، جوتے کو ٹانکا لگاتے ہوئے، کپڑا سیتے ہوئے، پھل بیچتے ہوئے، پھل خریدتے ہوئے، خرید و فروخت کا سودا کرتے ہوئے، دوستوں یاروں میں بیٹھے ہوئے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اور اس طرح کی لغو، غلیظ، گندی، ناپاک زبان، ایسے ناپاک الفاظ استعمال کر کے ایک دوسرے کی بہن بیٹی عزت کو اچھال کے بھی اس کے بعد بھی ہم اس دعوے کے اوپر ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی مسلمانی بھی موجود ہے اور ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں. ہمارے پاس حضور کے عشق کی دلیل کیا ہے؟ کون سے اعمال ہیں ان میں سے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے حضور نے منع کیا اور ہم ان سے رک گئے؟ اسی طرح یہ میں انتہائی مختصر یہ ساری گزارشات کر رہا ہوں، ایک ایک روایت پیش کر کے ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل میں گئے بغیر. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی سے منع کیا اور اسے ایک ناپسندیدہ ترین فعل قرار دیا، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی اور بیشی کرنے کے لیے. تفسیر جلالین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک ان کا قول مبارک ہے کہ ویل کیا ہے. ایک تو ویل کا اردو میں ترجمہ بربادی کیا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا وہ گڑھا ہے جہاں تمام جہنمیوں کی پیپ بہہ کر اس گڑھے کے اندر آئے گی. اس گڑھے کو ویل کہا گیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ویل للمطففین، ناپ تول کرنے والے ویل کے اندر ہیں. جہاں پہ اہل جہنم کی سیوریج سے آئی ہوئی تمام پیپ جمع ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ اس پیپ کے اندر وہ لوگ گئے جو ناپ اور تول میں کمی اور بیشی کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں، میں بہت سی باتیں کہہ کے یہاں پہ چیزوں کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وقت نہیں ہے اتنا کہ اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی جائے کہ ناپ تول میں اور یہ پیمانے مختلف طریقوں سے زمین کی بانٹ کے وقت جس طرح کے پیمانے اور ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اور چیزیں دیتے اور لیتے ہوئے، اور خاص کر یہ کمپیوٹرائزڈ آلوں کے ذریعے جو ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہے، چیزوں کو تولنے میں، انہیں بیچنے میں فرق لایا جاتا ہے، اللہ نے واضح طور پہ اس سے منع کیا ہے. اور سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو قائم کیا. اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو کے تولنے میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تولنے میں کمی مت کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سود سے منع کیا. سورہ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، یعنی سود کے راستے کو ترک کر دو. اور پھر فرمایا
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، سود کے کاروبار سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اگر تم سود کے راستے کو، سود کے نظام کو، سود کے کاروبار کو ترک نہیں کر سکتے تو پھر اعلان جنگ سن لو، من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ اور ہماری اس بد نصیب اور بدقسمت معاشرے کے پورے کا پورا نظام اس کیپٹلسٹ سسٹم کے تحت یہ سود کے اوپر قائم ہے، جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک کھلی جنگ ہے، اور ہم اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا کاروباری اور ایک بہت بڑا بزنس مین تصور کرتے ہیں اس طرح کے راستے اختیار کر کے۔ اس کام سے، اس راستے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور سنن ابن ماجہ کتاب التجارت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بها علی قوم بطونہم کالبیوت، کہ میں شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے تمام مقامات کی سیر کروائی، میں نے جہنم کی سیر کی، اور جہنم میں نے ایسی قوم دیکھی جس قوم کے جو پیٹ تھے وہ لوگوں کے گھروں کی کمروں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے، فیہا الحیات ترا من خارج بطونہم، اور سانپ ان کے پیٹوں میں چلتے ہوئے ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيل، میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون سی ایسی قوم ہے جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں قَالَ هَؤُلَاءِ أَكْلَةُ الرِّبَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتی تھی اور سود کا کاروبار کرتی تھی، ان کو اللہ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے، قتل و غارت سے منع کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں منع کیا قتل و غارت سے۔ سورہ النساء وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو ارادتاً قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا، خالداً فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں 2008 سے لے کے 2013 تک ان 5 برسوں کے اندر نیشنل کرائم ڈیٹا کی رپورٹ ہے کہ ان 5 برسوں کے اندر 64,448 قتل کیے گئے۔ ان 5 برسوں کے اندر اس مملکت پاکستان کے اندر، اس سرزمین کے اندر، کیا وہ مرنے والے سارے کافر تھے؟ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جس نے قصداً کسی مومن کو مار ڈالا، جس نے قصداً کسی مومن کا قتل کیا، قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ چند مثالیں تھیں صرف اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو میرے محبوب کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے
کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم کیا وہ اسی طرح ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. میں نے جو چیزیں پیش کی اور جو آیات اور جو احادیث گنوائی آپ کے سامنے، اللہ نے اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دیا. اللہ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، حضور کی عظمت، حضور کی اتباع کا حکم دیا اور غور و فکر کا حکم دیا. ان میں کون سا ایسا راستہ ہے جس کو ہم نے کما حقہ اختیار کر رکھا ہے؟ اور اسی طرح اللہ نے ہمیں زنا سے منع کیا، شراب سے منع کیا، صحبت بد سے منع کیا، گالی گلوچ سے منع کیا، ناپ تول میں کمی بیشی سے منع کیا، سود سے منع کیا، قتل و غارت سے منع کیا. کیا ہم ان سے رک گئے؟ کیا ہم ان سے منع ہو گئے؟ ہم کس عشق کا دعویٰ لے کے، کس عشق کا اور کس محبت کا بھرم لے کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ اعمال ہمارے درمیان معاشرے میں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کے افسوس اس بات کا بھی ہمیں ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ماننے پہ تیار نہیں. زنا کو، شراب کو، سود کو، ناپ تول میں کمی بیشی کو ہم اپنے لیے گناہ تصور ہی نہیں کرتے. اور ہدہد جب آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ملکہ بلقیس کی سلطنت کی خبر دیتا ہے، تو ہدہد یہی آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے سلیمان علیہ السلام، وہ ایسی قوم ہے کہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، اور ان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو اپنی نیکی اور اپنا سٹیٹس سمبل تصور کرتے ہیں. جس معاشرے میں گناہ ایک سٹیٹس سمبل بن جائے، جہاں گناہ کو انٹرٹینمنٹ کہا جائے، انجوائمنٹ کہا جائے، ریلیکسمنٹ کہا جائے، سکون کہا جائے، اور جہاں گناہ سے روکنے والے وہ بیکورڈ کہے جائیں، وہ تانے کے طور پہ ملا کہے جائیں، مجھے بتائیے کیا وہ معاشرہ خدا کے عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرے رسول کی اتباع کرو جیسا کہ میرے رسول کی اتباع کا حق ہے، اور اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. وقت بہت مختصر ہے اور میں یہ ساری گفتگو تفصیلاً آپ سے عرض نہیں کر سکتا. یہ صرف ایک بنیادی تصور آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ آج ہماری بدقسمتی کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. دل چیر گئی ان کا دو صدیوں کے غلامی، اغیار کی غلامی نے ہمارے ضمیر کو بدل دیا. اور آج جو اس فحش، غلیظ، گندے، گھٹیا انٹرٹینمنٹ میڈیا کی اس بھارتی اور یورپی تہذیب کی یلغار ہماری طرف جو آ رہی ہے، اس نے ہم سے ہماری اقدار چھین لی ہیں. اور شیطان نے یہی کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ان کی بیٹیوں اور ان کی بہنوں کے سروں سے دوپٹے چھین لو، ان کا حجاب اتار دو. حجاب پہننا ان کے لیے تانا بنا دو، ان کے لیے ان پڑھ اور جاہل ہونے کی علامت بنا دو حجاب پہننا. زنا کو، شراب کو، سود کو اتنا مروج کر دو کہ اس کے بغیر ان کی زندگی محال ہو جائے، اس کے بغیر یہ زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکیں. نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جب کبھی حضور کے روضے کی تصویر تمہارے سامنے آئے، جب کبھی حضور کا نام لکھا ہوا تمہارے سامنے آئے، جب کبھی خانہ کعبہ کی تصویر تمہارے سامنے آئے، جب کبھی اللہ کا نام لکھا ہوا تمہارے سامنے آئے، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ ہمیں اس اسلام سے، اس خدا سے، اس بیت اللہ سے، اس نبی سے اور اس کے روضے سے کیا نسبت رہ گئی ہے. اصلاحی جماعت یہی دعوت دینے آئی ہے کہ خدا را اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی اصلاح کریں،
اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور کا ایسا عاشق بنائے اور ایسا محبت کرنے والا بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں حضور کی ذات سے عشق کا دعویٰ کریں تو اس دعوے کی دلیل کامل اطاعت اور کامل اتباع کی صورت میں پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔